السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعزیہ داری اور علماء اہل سنت۔ تعزیہ داری کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ تعزیہ داری کی حقیقت جاننے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تعزیہ داری ہندوستان کے اندر کب سے وجود میں آئی اور اس کو کس نے رائج کیا۔ تو میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں، اس کے بعد علماء اہل سنت کی نظر میں تعزیہ داری کیا ہے۔ دیکھیے، ایک بادشاہ جس کا نام تھا تیمور لنگ، اس کی بادشاہت تھی اور وہ حضرت امام حسین سے بڑی الفت، بڑی محبت رکھا کرتا تھا، لیکن ایک بادشاہ ہونے کے ناطے مصروفیت بھی اس کو زیادہ تھی۔ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کی ہر سال زیارت کرتا، آپ کے روضے کے پاس جاتا، سلام پیش کرتا اور بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ اب چونکہ ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کے لیے یہ ذمہ داری ہوتی ہے اپنی رعایا کی، اور وقت بھی کم دے پاتے ہیں، جتنا لوگ کام میں مصروف ہوگا اتنا ہی وقت اس کے پاس کم ہوگا۔ چونکہ اس وقت میں زیارت کرنے کے لیے جب امام حسین کے روضے کی جایا جاتا تو لگ بھگ 30 سے 40 دن لگ جایا کرتے تھے، تو اس دوران جو ہے رعایا پر کافی دقتوں کا سامنا بھی ہوتا۔ تو اس کے ایک خادم نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ہر سال زیارت امام حسین پر نہ جا کر آپ جو نقشہ ہے حضرت امام حسین کے روضہ مبارک کا، اس کو جو ہے بنوا لیں، اور وہ روضہ بنوا کر آپ جو ہیں اس کو ایک جگہ پر رکھ دیں اور اس کی خود بھی زیارت کریں اور اپنی رعایا جو عوام ہیں اس کو بھی زیارت کروائیں، تاکہ جو آپ کی عوام ہے وہ بھی روضہ امام حسین کی جو ہے زیارت کر لے گی۔ تو بادشاہ تیمور لنگ کے دماغ میں یہ بات فٹ ہو گئی، وہ سمجھ گیا، تو اس نے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کا جو ہے تعزیہ بنوایا، بالکل ہو بہو جو روضہ مبارک امام حسین علی مقام کا ہے بالکل سیم ایسا ہی ایک تعزیہ بنوایا، اور ہر سال جب بھی محرم کا چاند نظر آتا تو وہ اس کی زیارت کرتا اور عوام بھی اس کی زیارت کیا کرتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ ہمارے یہاں پر جو ہندوستان کے اندر عام طور پر آج کے اس دور میں یہ تعزیہ داری رائج ہو چکی ہے، تو اس میں نہ ہی تو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کا نقشہ ہے، تو اور نہ ہی یہ اس سے بالکل ملتا ہے۔ اب جس طرح سے بادشاہ تیمور لنگ نے کیا تھا اور روضہ مبارک امام حسین علی مقام کا بنوایا تھا، تو وہاں تک تو وہ بالکل صحیح تھا۔ یہاں تلک تعزیہ داری جیسا بادشاہ تیمور لنگ نے کرا تھا کہ امام حسین کا روضہ مبارک بنوا کر ایک جگہ اس کو رکھ دیا، وہاں پر زیارت ہوتی، جب مرد زیارت کرتے تو عورتیں نہیں ہوتی اور عورتیں زیارت کرتی تو مرد نہیں ہوتا، تو یہاں تک تو بالکل ٹھیک تھا، اس میں کوئی کراہت بھی نہیں تھی، اگر اس طرح سے ہماری عوام کرے تو یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن اس کو جو ہے عوام نے اتنا طول دے دیا کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کی شکل ہی بگاڑ دی، اور طرح طرح کی اتنی لمبی چوڑی تعزیہ بنانا شروع کر دیا، اور یہاں تک ہم نے خود دیکھا ہے کہ تعزیے میں تصاویریں بھی لگانا شروع کر دیا، اور نوجوان لڑکوں کا تاشے بجانا، ڈھول بجانا، ناچ گانا کرنا، طرح طرح کی خرافات کرنا، عورتوں کا بے پردہ جانا، مرد کا عورتوں کا ملاب ہونا، یہ تمام باتیں جو ہیں آج کل اس تعزیے کے نام پر، محرم کے نام پر کرنا شروع ہو گیا۔ تو اس تعزیہ داری کو جو آج ہمارے یہاں پر رائج ہو چکی ہے، ہمارے ہندوستان کے اندر رائج ہو چکی ہے، اس کو ہمارے علماء کرام نے منع فرمایا ہے، اور اس طرح کی تعزیہ داری جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ جو جائز تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔
اب یہ جو تعزیہ داری مروجہ ہو چکی ہے کہ یہاں پر بے پردہ عورتیں آتی ہیں، مرد اور عورتوں کا ملن ہوتا ہے، ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، طرح طرح کی خرافات کی جاتی ہے، تو یہ بالکل سراسر ناجائز و حرام ہے۔ اب ہمارے علماء اہل سنت اس پر کیا فتویٰ دیتے ہیں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس کو جو ہے آج جو تعزیہ داری کی جاتی ہے، اس کو جو ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سنیوں کا کام ہے، جبکہ یہ سنیوں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، اور ہمارے عوام نے جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ شیعوں کا طریقہ جو ہے ہماری عوام نے اس کو اپنا لیا ہے اور اس کو سنیت کا نام دے دیا ہے، جبکہ اس سے سنیت کو بڑا نقصان ہو رہا ہے اور سنیت بدنام ہو رہی ہے۔ تو یہ شیعوں کا طریقہ ہے جو آج ہماری عوام تعزیہ داری کے طور پر کرتی ہے، ڈھول تاشے ناچ گانے، جبکہ ڈھول بجانا تو بالکل ویسے بھی ناجائز و حرام ہے، اس پر حدیث پاک بھی موجود ہیں۔ لیکن تعزیہ داری کرنا کیسا ہے، ہمارے علماء اہل سنت کا کیا فتویٰ ہے، تو میں اس پر کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ہندوستان میں دور وہابیت سے پہلے کے عالم حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو دور وہابیت سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ابھی اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی 200-250 سال پہلے کے بزرگ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعزیہ داری کے بارے میں اپنے فتاویٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ تعزیہ داری عشرۂ محرم میں جس طرح کی جاتی ہے، جو تعزیہ داری ہوتی ہے، گنبد نما تعزیے اور تصویریں بنائی جاتی ہیں، یہ سب ناجائز ہیں۔ یعنی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جس طرح کی تعزیہ داری گنبد نما تصویریں یہ تعزیہ داری میں بنائی جاتی ہیں، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ فتاویٰ عزیزیہ جلد اول صفحہ نمبر 75۔ اب آئیے امام اہل سنت کا اس پر کیا فتویٰ ہے۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام اہل سنت کے نام سے مشہور ہیں، اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ اب کی تعزیہ داری اس طریقہ نامرضیہ کا نام ہے کہ یہ قطعاً بدعت اور ناجائز و حرام ہے۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی اس پر ناجائز و حرام کا فتویٰ دیا ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے فتاویٰ کے اندر کئی مقام پر مروجہ تعزیہ داری کو ناجائز و حرام ہی لکھا ہے۔ فتاویٰ رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 513، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ داری جو ہے بنانا جائز ہے لیکن گھمانا جائز نہیں ہے، تو اس پر بھی سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے کہ تعزیہ داری اب جس طرح کی بنائی جا رہی ہے یہ بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے علماء اہل سنت اور کیا لکھتے ہیں، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعزیہ داری کو شرعاً ناجائز قرار دیتے ہیں۔ فتاویٰ مصطفیہ صفحہ نمبر 534، مطبوعہ رضا اکیڈمی ممبئی۔ حضور صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ تعزیہ داری اور اس کے ساتھ جگہ جگہ جو خلاف شرع کام ہوتے ہیں ان کو بدعت اور ناجائز لکھتے ہیں یہ سب محض خرافات ہیں، ان سب سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں ہوں گے۔ بہار شریعت حصہ نمبر 16 صفحہ نمبر 248۔ حضرت مولانا شاہ مفتی اجمل صاحب سنبھلی علیہ رحمہ تعزیہ داری کے بارے میں جب آپ سے سوال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ناجائز پر مشتمل ہے، اس سے جو ہے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ فتاویٰ اجملیہ جلد 4 صفحہ نمبر 15۔ حضرت علامہ مولانا حشمت علی خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعزیہ داری کے بنانے کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہ تعزیہ داری جو آج کل کی جاتی ہے یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ مولانا فقی ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک
یہ تعزیہ داری جو ہندوستان میں جس طرح پر رائج ہے یہ حرام اور ناجائز ہے۔ فتاوی فیض الرسول جلد 2 صفحہ نمبر 563۔ اور شیخ الحدیث شیخ التفسیر حضرت علامہ مفتی غلام رسول سعیدی شرح صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 495 پر لکھتے ہیں کہ اپنے سینے اور چہرے پر تماچے لگانا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، ہائے ہائے کرنا، چیخنا چلانا اور ماتم کرنا اور طرح طرح کے شیعوں کے طور و طریقے پر عمل کرنا یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ شرح صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 495۔ ایسا ہی فتاوی بحار العلوم کے اندر لکھا ہوا ہے، فتاوی بحار العلوم جلد 5 صفحہ نمبر 448۔ دیکھا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے کہ ہمارے علماء اہل سنت کے تعزیہ داری جو آج کے دور میں رائج ہے اس پر آپ نے ناجائز و حرام کے ہی فتوے دیے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام احمد رضا کا فتویٰ ہے اور انہوں نے ناجائز کہا ہے۔ تو میں نے آپ کو سرکار اعلیٰ حضرت سے بھی 250 سال پہلے کے بزرگ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کا فتویٰ تعزیہ داری پر دیا جو انہوں نے ناجائز کہا ہے۔ لیکن جس طرح کی تعزیہ داری جائز تھی تو اس طرح کی تعزیہ داری ہم نہیں کر پا رہے، اور آج جس طرح کی ہم تعزیہ داری کر رہے ہیں تو یہ بالکل سراسر ناجائز و حرام ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سچی محبت کرتا ہوگا یقیناً وہ اس طرح کی خرافات کو کبھی بھی جائز نہیں سمجھے گا، اور وہ اس طرح کے کام کرنے سے لوگوں کو بچائے گا، لوگوں کو منع کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں محرم الحرام کے مہینے میں خرافات سے، ڈھول تاشے ناچ گانے تعزیہ داری ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔